ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، دھیان ہے سارے نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ دو جو پتے ہیں ان کو نیچے لے جائیں۔ چلو جی یہ تو ہے نا گنہگار آدمی معذرت نہ جتنے مفتی، جتنے سید، جتنا پورا مجمع سارے ہاتھ چاہو اپنے اللہ واپو، اللہ جی ایک قریشی صاحب نے ٹیبل تے رکھے دو پھول نے نہ تلے ڈال، اس گملے کو اللہ تعالیٰ سے کو نیچے گرا نہیں گرے گا؟ اور بولو نہیں گریا نا، ہاتھوں نہ چلو بیٹھے کرو ہاتھ، میں تمہیں 10 منٹ آپ کو 10 منٹ دیتا، نہیں گرے گا۔ تو یہ پلید جو جہلم والا وہ بدبخت ہے، کیا وہ ولیوں کی عظمتوں کا یوں انکار نہیں کرتا کہ اگر عبد القادر جیلانی ڈوبیا تھا بیڑا تار سکتا ہے تو اس نے کہو کہ میرا قلم چک کے تلے لے آوے؟ تم عبد القادر جیلانی کو کیا کہتا ہے؟ اگر یہی بات کوئی ملت تجھے تیرے خدا کے بارے میں کہے کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہے کہ یہ تیرا قلم اٹھا کے نیچے لائے، تو بدبخت کل کیا اللہ کا بھی انکار کرے گا؟ آپ کہیں گے جی اسی ڈاؤن ڈھول ہو گئے، اس کا جواب دے کے جاؤ قریشی صاحب، جواب میں دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نہیں گرائے گا، کیوں؟ ہم اللہ کے پابند ہیں، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ ہم اللہ کے پابند ہیں کہ وہ جو کہے گا ہم نے کرنا ہے، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے کہ اس کو جو کہوں کہ وہ کملا کی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سمجھ ہے، اس کی جو مرضی ہے کرے، وہ کوئی تیرے ہمارا پابند ہے کہ جی گل میں آخر دے وہ کرے۔ تو جب میں اور تو کہیں اللہ ہمارا پابند نہیں ہے تو اسی طرح ولی ہمارے پابند کدھر سے آ گئے؟ ولیوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، ان کی جتنی بھی کرامتیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پابند ہیں، اللہ کی مرضی کی پابند ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو ان کی کرامتیں ہوتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو ان کی کرامتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بدبختو یہ کہہ کر تم ولیوں کی کرامتوں میں انکار کر رہے ہو۔ کچھ دوستوں نے ایک بڑے کل کا ایک وہ چل رہا ہے جس کو کیا بولتے ہیں، وہ وہیں کر کو مینس کہتے ہیں اس کو، وہ جو کہتے ہیں ایسے کر کے وہ جو بہت پڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں ہے وہ کر کے کیا کرتے ہیں، وہ جو نا ڈرامہ سا کرتے ہیں، اس کا اتنا مجھے پتہ ہے یہ کیا ہوتی ہے میم۔ ولایت کا معیار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ ولایت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا، قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے، اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے، کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں نا، مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں، عقائد سے لے کے اعمال تک، میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے، یعنی 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے، تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا، آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے، سرخ چادر استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نا۔ نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی، میں دلیل بتاؤں گا آپ کو، نماز میں نے جمع کیوں کی اس کی بھی دلیل دوں گا۔ یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں، یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک سوال یہاں پر، آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ نہیں لادا ہے، ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو ہے، یہ کہتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں نا میں تو ان کو کہ وہ بم کیوں نہیں بچا رہے؟ جی ان کے کہنے پہ نا، کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب، ویڈیو میں ریکارڈ ہے۔ تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے، یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں، اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں، ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں اور یہ پوری ہیرارکی بیان کرتے ہیں، اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں، وہ کلی ہوتا ہے جی کتب۔ ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے، میں تو نگاہ نہیں مار سکتا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، تو پلٹے نا۔ اب اس کے بعد
ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب. جیسی بات ہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ اللہ کا گھر ہے نا, بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں, جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا, تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے, تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں, تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں, تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا, کعبے بھی کرین ڈگی تھی, تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی بھی دیکھی ہے, حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے. ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے, بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے, کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں, آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا, تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آ کے حفاظت نہیں کرنی, دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے, امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے. تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے, پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہیروین چرس بکتی ہے, سارے پوڈری چرسی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے. ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی, کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تھی, انا ہو گیا. ہوں کیوں نہیں انا ہوتا؟ ٹھیک ہے, داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑ لیے. یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا, اپنے مزار سے نکل کے ڈائی مارنی پڑے گی نا, راوی کا پل تو دور ہے. اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے. اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے, یا انڈین دہشت گردوں نے, یا ادھر کے دہشت گردوں نے, ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پل کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ان کے دعوے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا, جب آپ دعویٰ کریں گے, اچھا یہ گلا شکوہ ہم وہابیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا, انہوں نے اسی وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا ہوا 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں, تو یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بھی بیان کرو نا, بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جہنمی نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے, جو بھی کوئی گناہ کا کام. لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے, عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو جو کلیم کرتا تھا نا, میں اس کو وہی بات کرتا ہوں. جب آپ خود مجھے اپنی اسٹرینتھ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ, تو میں آپ سے پوچھوں گا نا, میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے بم پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورۃ الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی, پھینکے ہوئے ہتھیار, یہ طاقت ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھایا. ان کا دعویٰ ہے نا, تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعوے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. صحیح, ماشاءاللہ بڑی سالڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا, مزہ آ رہا ہے. اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا, آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹھے, وہ آپ کی بڑی فین ہے. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہیں, جی جی, ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو زندہ ہوں. انہوں نے کہا نا سوال کرنا میرے سے, میرے مرنے کے بعد آپ دنیا سے پوچھیے گا, میری زندگی میں تو مجھ سے آپ سے ٹائم بعد ہوا نا, اچھا آج حاضر ہیں آپ کے پاس. مزارات جو آپ نے پوچھا, جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑھی, جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی, میں زندہ ہوں, مجھ سے پوچھیں. میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن, آج ربائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں, وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں, انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا کسی چیز. نہیں, میں کسی کو بھی نہیں کبھی انکار کیا. چلیں جتنے, ہاں یہ ہوا ہے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں آیا اسے میں نے پابند کیا کہ کٹنگ نہیں کرنی. کٹنگ بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں, بے فکر ہے انشاءاللہ. مجھ سے زیادہ کٹر بریلوی کون ہے, مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے, مجھ سے کٹر وہابی کون ہے. میں سارے فرقوں میں رہا ہوں, میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے نا, وہ ایک نقطہ ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے,
وہ جب میں ایسے کر کے نکالتا ہوں نا, چھس کر کے گیس نکلتی ہے نا, سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے, بلاسٹ ہو جاتا ہے, بلاسٹ ہو جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ انہوں نے نا, مثلا میرے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر. میں نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا, میں عبارتوں کو کہتا ہوں, جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہیں تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہیں اور بزرگ جو ہے وہ خود ٹھیک تھے, تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ. کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے؟ جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دوست سے اچھا منواتے بڑا ہیں؟ میجر سوال, بخاری شریف جس نے ترتیب دی, مسلم شریف جس نے ترتیب دی, آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں؟ جی ہم بھی اتفاق ہے ان کے اوپر. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ یہ مستند بزرگ ہیں. مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر. تو اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہوگا نا. مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتا؟ نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی میرے آپ نے کہا نا یہ مستند بزرگ جی ہیں. مسند اس لیے قرآن و سنت سے کوئی نا, قرآن و سنت سے ان کے قرآن و سنت پہ بھی میں آتا ہوں, میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا, یہ اصول ہے. اہل سنت کا منہج جو ہے نا وہ 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت, نمبر 3 اجماع امت, اور اجماع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں, پوری امت کا اتفاق, اور نمبر 4 اگر قرآن و سنت اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں. ہم تقلید کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی میں. جس طرح آج کل کے میجورٹی جو مسائل ہیں یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, نہ ان کو پتہ تھے نہ ان کے شاگردوں کو, نہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو, کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے. انہیں کیا پتا کہ جی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ, اسپیکر میں نماز کا مسئلہ, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر حنفی کہاں سے ہوئے؟ آج کی علماء بتائیں گے نا. لہٰذا وہ چوتھی چیز تو سائڈ پہ ہوگی. پہلی 3 چیزیں قرآن سنت اجماع. اجماع امت ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اہل حدیث کو بیچ میں شامل کر لیں. اور حنفیوں میں بھی 2 فرقے, بریلوی اور دیوبندی, کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. صحیح, اختلاف کوئی نہیں. دلیل یاد رکھیے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو. جب اختلاف نہ ہو, سارے ایک ہی بات کر رہے ہو, مثلا سارے مسلمان کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں, آپ کے لیے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اجماع امت ہے, سارے مان رہے ہیں. ہاں جہاں اختلاف آئے گا, نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے, قرآن میں 2 رکوع ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں, اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھے گا. صحیح, ٹھیک ہے, اجماع امت ہے, اختلاف کوئی نہیں ہے. امام بخاری امام مسلم کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے 1200 سال سے, اہل سنت انہی 2 کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اعتبار سے. صحیح. تو لہٰذا یہ وہ بابیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں. میرا یہ آپ کہہ لیں قول زری کہہ لیں کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور کتابوں سے مراد قرآن اور سنت, اور جو کتابوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. امام بخاری امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے, میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا شافعی سے, انہوں نے مالک سے, انہوں نے نافع سے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے. اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, ایک بزرگ کو آواز آئی, اس طرح نہیں ہے. پوری اسناد بیان ہوئی ہے اور اتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں. ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے. اب جو صوفیاء ہیں, جو بعد کے لوگ ہیں, ان کی تو کوئی اسناد نبی علیہ السلام تک جا ہی نہیں رہی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ سلطان بہو نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلطان بہو نے حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے, انہوں نے پتہ نہیں حدیث کی کتاب پڑھی بھی تھی کہ نہیں, یا قرآن کی کوئی تفسیر انہوں نے لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو. صحیح. یہ کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے, وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی, مجھے اچانک یاد آ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے, تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟
کبھی بھی نہیں. انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق. اچھا جی. اور آپ کو پتا ہے کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ ادھر پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی کتابیں جو تعارف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے. اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہے. ذاکر نائک تو ویڈیو میں موجود ہے, ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نام کا کوئی بندہ ہی نہ ہو. یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیاد کے اوپر. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. لہٰذا ائمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا. 1000 سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں کی زبان فارسی تھی. 1000 سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں. انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے, ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں. انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے. خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں. علی اجویری صاحب نے کشف معجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی, فارسی میں لکھی؟ کیوں؟ ان کی آڈینس فارسی تھی. کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا, اس کو عربی میں رہنے دیا تاکہ مردے بخشواتے رہے. بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. صحیح. بخاری کا پہلا ترجمہ 100 سال پہلے ہوا ہے 1920 میں. آج 2024 ہے 14 جنوری. قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے, جنہیں فوت ہوئے بمشکل 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج 1445 ہجری چل رہا ہے, 300 سال بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے نہیں کیا. یہ اب کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا. پھر کیا دین کی خدمت کی یار؟ نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا, نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا, پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھایا. کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھایا. نہیں جی وہ عقیدے ٹھیک, تھوڑے بابے نے عقیدے ٹھیک نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و سنت سے. ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں, تو ذاکر نائک نے تو مٹی پلید کر دی آپ لوگوں کی. آپ کے بزرگوں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کہتے ہو 90 لاکھ تو اس زمانے میں بات ہی نہیں تھی. 8 سے 800 سال پہلے معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو یہاں 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. اچھا ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا پھر انہیں ماننا پڑے گا ذاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. پھر میں بھی ولی اللہ جڑا نا چوکے چی بانٹ دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اختلاف ہے ذاکر نائک کے بعض چیزوں سے جزیر والے مسئلے میں اور مسائل کے اندر, لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ ان کے بزرگوں سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی بہتر ہے.